بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم سامعین، یہ تقوی کتنی اہمیت کے حامل شے ہے، اس کا اندازہ لگائیں کہ رب العالمین نے اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جن باتوں کی وصیت کی ان میں یہ تقوی تھی، جیسا کہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 131 میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اور تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہم نے انہیں بھی اور تمہیں بھی یہ تاکیدی حکم دیا کہ تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہی وہ تقوی ہے جو تمام انبیاء کرام کی دعوت کا محور تھا، جیسا کہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 105 سے لے کر 179 کے درمیان مختلف انبیاء کرام کی حالت اور ان کی دعوت کو بیان کیا، جس میں رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم ہود لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم شعیب لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. اور سورہ زخرف آیت نمبر 63 میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. تو آپ دیکھیں، غور کریں کہ تمام انبیاء کرام کی ایک مشترک دعوت کیا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اور جہاں تک رہی بات امام الانبیاء نبی آخر الزمان خاتم النبیین کی، تو اس کے بارے میں تو پوچھے ہی نہ. آپ کی دعوت کی ابتدا و انتہا یہی تقوی تھی، جیسا کہ رب العالمین نے وحی کی پہلی سورۃ العلق آیت نمبر 11 اور 12 میں آپ کی بابت فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کہ تمہارا کیا خیال ہے اگرچہ وہ بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ پر ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے. اور آپ نے اپنی آخری وصیتوں میں جن چیزوں کو ذکر کیا ان میں سب سے پہلی چیز ہی تقوی تھی، جیسا کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث نمبر 4607، ترمذی کی حدیث نمبر 2676، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 42، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی. فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، پھر آپ نے ہمیں ایک نہایت ہی مؤثر نصیحت فرمائی. ظرفت منها العیون، جس سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ووجلت منها القلوب، اور دل کپ کپانے لگے، دل میں دہشت پیدا ہونے لگے. فقلنا كأنها موعظة مودع، تو ہم نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ الوداع کہنے والے شخص کی نصیحت ہے. فاوصنا، تو ہم نے گزارش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں وصیت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا فقال اوصیکم بتقوی اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کہ جس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کی وفات ہو گئی، آپ نے لوگوں کے جمع غفیر کو
جو وصیت فرمائی اس میں سب سے پہلی جو بات تھی وہ یہی تھی اتقوا اللہ، جیسا کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اپنی اونٹنی الجدعاء پر بیٹھے ہوئے یوم النحر کو مینا میں خطبہ دیا تو آپ کجاوے کی رکاب میں اپنے پاؤں رکھ کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بلند آواز سے فرمایا الا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے؟ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا، کہ سنو شاید تم مجھے آئندہ سال نہ دیکھ سکو، سنو شاید تم مجھے آئندہ سال نہ دیکھ سکو، سنو شاید تم مجھے آئندہ سال نہ دیکھ سکو۔ ایک آدمی جو سب سے پیچھے کھڑا تھا کہنے لگا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 22161، ترمذی کی حدیث نمبر 616، ابو داؤد کی حدیث نمبر 1955، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، جو کہ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 867 ہے۔ تو آپ نے لوگوں کو وصیت کی کہ تم اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، 5 نمازیں ادا کرتے رہنا، رمضان کے روزے رکھتے رہنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور اپنے حکمراں کی اطاعت کرتے رہنا، اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو آپ دیکھیں، غور کریں کہ دونوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی وصیت کی ان میں سب سے پہلی چیز یہی تقوی تھی۔ تو تقوی اتنی اہمیت کا حامل شے ہے، اور قربانی کا دوسرا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔